بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. صاحب حکمت میں جو عنوانات طے کیے گئے ہیں ان میں سے ایک عنوان ہے نفس پر جب ہم وہ مختلف حیثیتیں اس کی. ایک عام بات یہ ہے قرآن پاک میں جو اس کا تذکرہ آیا ما ابرئ نفسی کا تزکیہ نہیں کرتا، نہیں کہتا کہ میرا نفس کا پاک صاف. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ تو اور نہیں ہے. اسی لا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم کھا رہا ہوں. اس طرح سے قسم کھائی اللہ نے قیامت کے دن کی، ایسے ہی قسم کھائی ہے لوامہ کی. ایسے ہی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، وہاں نفس مطمئنہ کا تذکرہ ہے. ایسے ہی سورہ شمس میں والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، زمین کی، آسمان کی، دن اور رات کی قسم کھانے کے بعد فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی قسم وہاں کھائی گئی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس کو الہام کر دیا گیا نیکی اور برائی کا، اس کو اختیار دیا گیا. اب جو آدمی اپنے نفس کو درست کر لے، سنوار لے، وہ کامیاب ہے، اور جس نے نفس کی پیروی کر لی وہ برباد ہے. نفس کا تذکرہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے آیا ہے، اور حدیث پاک میں بھی عدا عدوک نفسک الذی بین جنبیک، ہمارا سب سے قوی دشمن جو ہے وہ نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے بیچ میں ہے. کہا جاتا ہے کہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک اندرونی اور ایک بیرونی. اندرونی دشمن نفس ہے اور بیرونی دشمن شیطان ہے. اور شیطان کا کوئی شیطان نہیں تھا، شیطان کو بہکانے والا اور نقصان تکلیف اس کو گمراہ کرنے والی چیز اس کا نفس. حاصل یہ ہوا کہ نفس ہی اصل ہے. تمام دشمنوں میں، تمام بہکانے والی اور گمراہ کرنے والی قوتوں میں نفس ہی اصل ہے. اس اعتبار سے نفس کو صوفیہ نے اپنا موضوع بنایا، تصوف کا موضوع، اور نفس پر کام کیا. شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کثرت اپنے مجلسوں میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے یعلم اللہ تاب جانا دو قدم رہ بیش نے، یک قدم بر نفس خود نے، یک قدم بر خود. اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ دو قدم سے زیادہ نہیں، دو قدم رہ بیش نے، دو قدم سے زیادہ نہیں. یک قدم بر نفس خود نے، ایک قدم اپنے نفس پر رکھ دو، یعنی نفس کو دبا دو. دوسرا قدم وہ دوست گلی میں جا کر کے پڑے گا. ایک ہی قدم اٹھانا ہے بس، کہ اپنے نفس کو دبانا. دیکھتے ہیں کہ اصلاح کے لیے بزرگان دین کے وہاں بھی جو مجاہدے کرائے جاتے ہیں نفس کے لیے کرائے جاتے ہیں. نفس کے گھوڑے کو قابو میں کرنا. کوئی شخص جاتا ہے کسی اللہ والے کے پاس، وہ اگر اس کے اندر کوئی مرض نہیں ہے، سارے اعمال خیر اس سے ہو رہے ہیں اور ہر اعمال شر سے بچا ہوا، کیا کہتے ہیں
کہتے چلو آؤ پھر تم کو ہم کچھ ذکر وغیرہ کی تعلیم کر، اور پھر اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیتے۔ لیکن اگر کہتا ہے کہ ہم سے نماز میں سستی ہوتی ہے، روزہ رکھنے میں دقت ہوتی ہے، ہم سے یہ اعمال خیر نہیں ہو پاتے ہیں، وہ اپنی سستی، کاہلی اور کم ہمتی ان سب چیزوں کا حوالہ جب دینے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نفس قوی ہے اور روح کمزور ہو گئی اس کے سامنے۔ اس لیے کہ نفس کیا ہے؟ ایک حیوانی، اور حیوان کو کاہلی، سستی، کمزوری اور ہمتی یہ سب حیوانی صفات انسان کے اندر آتی ہے نا، ہوتا ہے ہمت پیدا ہو گئی، یہ انسانی صفت، کم ہمتی یہ حیوانی صفت ہے۔ نفس اگر کوئی بھی شخص جاتا ہے اور کسی اللہ والے سے کہتا ہے میرے سب یہ حالات ہیں، وہ ان حالات سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر نفسانی بیماری، نفس اس کا غالب ہو گیا، تو اس کے غلبے کو ختم کیسے کریں؟ کہتے ہیں کہ جیسے گھوڑے کو قابو میں کرنا ہو تو کھانا کچھ دن کے لیے نہیں دیا جاتا، گھوڑا کمزور ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں، مانوس کر لیتے ہیں اس کو، اور اپنے حساب سے اس کو تربیت کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی نفس کے گھوڑے کو بھی قابو میں کرنے کے لیے بزرگوں نے نظام بنا دیا مجاہدے کا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا کھانا کم کر دو، ٹھیک، اس کا سونا کم کر دو۔ نفس کو یہ چیزیں بہت پسند ہے، کھانا اور سونا اور آرام۔ کہا اس کا سونا، نیند کم کر دو، اور کھانا کم کر دو، اور کیا کم کر دو؟ بولنا کم کر دو، نفس کو بکواس کرنا، اس کا بولنا کم کر دو۔ تو کہتے ہیں بات مت کرنا۔ میرا حضرت جلال آبادی کی خدمت میں جب جانا ہوا، پہلی ملاقات میں حضرت میرے وہاں قیام کے اصول میں سے ہے کہ بات نہ ہو، زبان پر سکوت اور دل میں سکون، کہ سکوت اور سکون کے طبقے کا فرق ہے۔ زبان پر سکوت ہو اور دل میں سکون ہو، اور کسی سے ملنا جلنا نہیں، بات چیت۔ یہ سب فرمانے کے بعد پھر فرمانے لگے کہ لیکن ضروری بات کی تو اجازت دی جائے گی، نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر ضروری بات نہیں ہوگی تو ضرر ہوگا، ضرور کا ایک واو ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ دیکھو میرا مزاج ہے ایسے ہی تعلیم سے تعلیم، فرمایا کہ اگر ضروری بات بھی نہیں ہوگی تو ضرر ہوگا، ایک واو کم ہو جائے گا اس میں۔ اس لیے یہاں پر قیام کے زمانے میں زبان پر سکوت ہو اور دل میں سکون ہو، اور اسی طرح سے یہاں پر کسی سے ملنا نہیں، سلام ہو تو اس کا صرف جواب، اگر کسی نے سلام کیا تو اس کا جواب، خیر خیریت بھی نہیں پوچھا، اس طرح سے حضرت نے پابند۔ تو کیا ہوا؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ مجاہدہ کرے، کھانا کم، سونا کم۔ جب تہجد میں کسی کو اٹھا دیا جائے تو اس کی نیند کم ہو جائے گی کہ نہیں؟ تہجد میں اٹھ کر کے ذکر کرو، اس وقت میں اٹھا دیا گیا، کھانے میں جو ہے وہ بہت محدود کھانا، اور سونا کم، بولنا کم۔ تیسری چیز، بولنا تو بالکل بند کرا دیتے۔ اور تیسرا مجاہدہ ہوتا تھا اختلاط مع الانام، یعنی لوگوں سے ملنا جلنا، قلت طعام، قلت نیام، قلت کلام، اور قلت اختلاط مع الانام، یہ چار مجاہدے کراتے تھے تاکہ نفس قابو میں آ جائے۔ پھر جب نفس قابو میں آ جاتا تھا آگے دھیرے دھیرے اب وہی زبان صحیح بات بولنے لگتی تھی، سوچ سمجھ کر کے جو ضروری بات ہوئی، اور کھانا جو ہے حلال حرام کا معاملہ قابو میں آ جاتا ہے، اور بقدر ضرورت کھانا، جتنے سے زندگی رہے اتنا کھانا، جتنے سے صحت رہے اتنا کھانا، جتنے سے صحت خراب ہو جائے اس میں نہ مبتلا ہو جائے، سوچ سمجھ کر کے۔ بہرحال نفس کو قابو میں کرنے کے لیے مجاہدہ کراتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نفس اس اعتبار سے بزرگوں
لوگوں کے وہاں بہت ہی مشہور ہے خانقاہوں میں، اور سب سے زیادہ خرابی نفس کی ہی مانی جاتی ہے، اور ساری بیماریاں نفس کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں، اور سارے کمالات نفس کو قابو میں کرنے کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ شریف میں ہے، آپ نے فرمایا کہ عقل مند کون ہے؟ الکیس، کیس کون ہے؟ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جس نے اپنے نفس کو دبا دیا اور ماں بعد الموت کے لیے تیاری کر لی۔ ٹھیک، اور آپ نے فرمایا کہ بیوقوف کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنے نفس کو تابع کر دیا نفس کی خواہشات کے، نفس کو تابع کر دیا نفس کی خواہشات کے، کہ جو وہ چاہے اس کو دے دے۔ من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی، یعنی خواہشات میں پڑے رہے اور امیدیں باندھتے رہے اور آرزویں باندھتے رہے اللہ سے، ہمیں کسی کو اس مقام تک پہنچا دیا جائے گا، لوگوں کو فلاں فلاں بزرگ کو حاصل ہوا تھا، حالانکہ نہ نیند پر قابو، کھانے پر قابو، نہ بولنے پر قابو، نہ زبان پر قابو، کچھ قابو ہی نہیں ہے، نفس کے آگے بالکل ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں، لیکن امیدیں باندھے ہوئے ہیں بزرگوں کے مقام پر۔ شریف میں ہے کہ بیوقوف کون ہے؟ جو جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے، نفس کی خواہشات کے پیچھے دوڑا، تابع کر دیا۔ ٹھیک ہے، دیکھو ہم انسانوں کے اندر ہوتا بھی ہے۔ تو ہمیں اس آج کی مجلس میں جو گفتگو کرنی کہ دیکھو نفس سے متعلق یہ سب مضامین تو مسلمانوں میں پہلے سے ہیں۔ آج حاجی صاحب ناز اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں دو ہی چیزیں کائنات میں فرماتے تھے کہ مجھے دو ہی سے ڈر لگتا ہے، ایک خدا سے، ٹھیک، اور دوسرے دنیا میں مخلوق میں کس سے ڈر لگتا ہے؟ فرماتے تھے کہ بس اپنا نفس جو ہے وہی پچھاڑ سکتا ہے آدمی، اور باقی کوئی چیز پچھاڑ کہاں سکتی؟ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے اور انسان صبر کرے، جنت پا جائے گا، بڑی سے بڑی نعمت آئے اور شکر کرے تو جنت مل جائے گی اسے، لیکن اس کا نفس اس کو پچھاڑ دے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان وہ نہیں ہے دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، وہ جس نے اپنے نفس کو پچھاڑ دیا، اپنے غصے کو قابو۔ تو نفس کی کچھ کیفیات ہیں، کچھ نفس کے تقاضے ہوتے ہیں، خواہشات جو کہتے ہیں، خواہشات جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ہم اس کی حقیقت پر آ رہے ہیں، ابھی ہم اس کی حقیقت پر آ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے نفس بزرگوں کے وہاں بہت اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور خانقاہوں میں تو سمجھ لو کہ چونکہ خانقاہ کا موضوع ہی نفس ہے، اس لیے اس سے زیادہ گفتگو تو اور کسی چیز کی ہو نہیں سکتی نفس سے زیادہ۔ اس نفس کو پہچاننا ضروری ہے کہ یہ نفس ہے کیا چیز، اور اس کا پہچاننا جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو پہچاننے کی طرح ہے، جیسے اپنا دین پہچاننے کی طرح، اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو نفس ایک طرح سے آئینہ ہو گیا، تمہیں آئینے میں دیکھنا ہے اور تمہیں سورج دکھ جائے گا، جیسے ایک شیشہ آتا ہے، محدب شیشہ کہلاتا ہے، اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ محدب میں جب ایسے سورج کی روشنی سامنے اس کو لاتے ہیں تو وہ جذب کر لیتا ہے سورج کی روشنی، اور جذب کر کے پھر نیچے بھیجتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ اس پلاسٹک کی ٹکیا ہے اور محدب شیشہ ایسے رکھ کر کے ایسے اس پہ رکھ دیں گے تھوڑی دیر تو یہ یہاں پہ سوراخ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ سورج کی روشنی کو جذب کرتا ہے اپنے اندر اور جذب کر کے پھر نیچے بھیج دیتا ہے۔ وہ نفس کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے۔ اب ہمیں اللہ نہیں دکھائی دیتا، لیکن اگر نفس کے آئینے میں اتر جائیں تو خالق کی زیارت کر سکتے، دیدار کر سکتے۔ علامہ اقبال جو ہیں کہ بعض اشعار بہت اچھے ہیں، بہت ہی معرفت والے اشعار ہیں،
بعض اشعار میں تو کہیں کہیں گڑبڑ کر جاتے ہیں، لیکن علامہ اقبال کے بہت سے اشعار ایسے ہیں جو بڑی معرفت، انہیں میں سے یہ شعر بھی ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر، من سے مراد یہاں نفس، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بنا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر، یعنی اپنے نفس کی گہرائی میں اتر کر کے اس کو پہچان لو۔ جب تم کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہوگا، اپنی بیچارگیوں کا احساس ہوگا، تو اللہ کی قدرت کا احساس ہوگا۔ آدمی کو جب تک اپنی کمزوری دکھتی نہیں ہے، جب تک اللہ کی قدرت کا احساس نہیں ہوگا۔ کمزوریوں کا احساس کرو، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرو۔ اپنی محتاجی جب تمہیں دکھے گی تب اس کی بے نیازی دکھے گی۔ وہ یہی ہے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ تو نفس پر جب ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نفس ہے کیا، حقیقت کیا ہے اس کی۔ ہم نے جب شریعت کی اصطلاحات پہ غور کرنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ نفس اور روح اور قلب اور دماغ، یہ سب ایک ہی چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک ہی چیز کے لیے، اسی کو نفس کہیں گے، اسی کو روح کہیں گے، اسی کو دماغ کہہ دیں گے، اسی کو کچھ اور بھی نام دے دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھا کہ سب ایک ہی چیز ہے، صرف اس کا اصطلاح کا فرق ہے، نہیں بس لفظ کا فرق ہے اور اس کے مقامات کا فرق ہے۔ چنانچہ صوفیہ کے وہاں جو مشائخ نقشبند ہیں، ان کے اصول میں سے ہے، کہتے ہیں کہ انسان کے اندر 6 لطیفے ہیں، اور ان لطیفوں کو لطائف ستہ کہتے ہیں۔ ان لطیفوں کو نورانی بنانا، اس کے لیے وہ ذکر کراتے ہیں، مجاہدہ کراتے ہیں۔ مجاہدہ کرانے کا مطلب کہ پہلے نفس کے جو مضر اثرات ہیں ان سے بچانا، پھر روح میں روشنی اور نور پیدا کرنا ہے۔ ان کے اصول میں سے ہے کہ صرف دل پر محنت نہیں کرنا، کیونکہ دل کے علاوہ بھی کچھ لطائف ہیں جن پہ محنت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذکر کرو یہاں تک کہ لطائف ستہ تمہارے روشن ہو۔ لطائف ستہ میں کیا ہے؟ نفس۔ نفس کہاں پہ؟ کہتے ہیں اس کا مرکز ہے ناف کے نیچے۔ یہاں پہ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، وہ ناف کے نیچے جس جگہ پر ہاتھ باندھتے ہیں اسی جگہ کو کہتے ہیں کہ نفس کا مرکز ہوا ہے۔ اگر اس جگہ کو چیر کر کے دیکھو گے تو وہاں کچھ نہیں دکھے، اس لیے کہ وہ نفس کوئی مجسم شکل میں نہیں ہے۔ وہ جو بدن میں روح سرایت کیے ہوئے ہے، اسی روح کا ایک مرکز بنایا گیا، ایک ٹھیہا اس کا مان لو، نفس کہتے ہیں۔ اس کا مرکز بنا دیا گیا ناف کے نیچے۔ دوسرا ٹھیہا اس کا بنا دیا گیا قلب۔ قلب کا ٹھیہا کہاں پہ ہے؟ قلب ہی کے پاس ہے۔ قلب جسم ایک لوتھڑا ہے، اسی لوتھڑے کے پاس ہی بنا دیا گیا مرکز دل کا۔ خیالات جو اچھے یا برے آتے ہیں انسان کے اندر، سب کہاں آتے ہیں؟ دل میں آتے ہیں۔ لیکن وہ خیالات جو ہوتے ہیں، جو دل میں پیدا ہوتے ہیں، یہ نقش کہاں ہوتے ہیں؟ یہ پیدا تو یہاں ہوتے ہیں دل میں، لیکن یہ دکھتے کہاں پر ہیں؟ محسوس کہاں پہ کیے جاتے ہیں؟ دماغ میں۔ اب دماغ ایک قوت ہو گئی، دماغ ایک لوتھڑا ہے نا، لیکن وہ لوتھڑا جو ہے وہ تو جسم کا حصہ ہے، نفس کا حصہ نہیں ہے، وہ روح کا حصہ نہیں ہے۔ روح وہاں پر ایک قوت ہے۔ اب اس قوت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ دماغ بھی ایک مرکز ہے، دل بھی ایک مرکز ہے، نفس بھی ایک مرکز ہے۔ اس اعتبار سے ان لوگوں نے 6 مرکز بنائے۔ انہوں نے کہا کہ سر، خفی، اخفا، سر، خفی، اخفا، یہ 3 مرکز جو ہیں دماغ میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نفس اور قلب، یہ 2، نفس کا مرکز ہے ناف کے نیچے اور قلب کا مرکز ہے سینے میں، اور روح جو ہے وہ سرایت کیے ہوئے ہے پورے بدن۔ جب وہ ذکر کراتے ہیں تو روشن کرانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے دل کو روشن کرو، پھر اپنے نفس کو روشن کرو، پھر اپنے سر اور خفی اور اخفا کو روشن کرو،
اس طرح سے وہ اس لطائف ستہ کو روشن کراتے ہیں. جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے سارے لطائف روشن ہو گئے، تب آگے پھر اس کو خلافت اجازت دیتے ہیں کہ اب جاؤ تمہارا دل نورانی ہو گئے. جیسے ہمارے وہاں چشتیہ میں وہ لطائف ستہ کے قائل نہیں ہے، اس کا ایک ہی اصول چشتیہ کا اصول ہے نفس کو دباؤ، یعنی مجاہدہ کر کے نفس کو لگام دو اور ذکر کر کے اللہ کی محبت کو بڑھاؤ. اللہ کی محبت کو اتنا بڑھاؤ اتنا بڑھاؤ اللہ کے مصنوعات مخلوقات میں غور کر کے کہ تم فنا ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فنا کر دو، مٹا دو، تو تم کامیاب. اور یہ جو لطائف کے روشن کرنے کی بات آتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں زائد ہیں. اپنے کو یعنی اس میں کہتے ہیں کہ دعویٰ ہے کہ ہم تو نورانی ہو رہے ہیں. سیاہ کے وہاں یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دو، کہہ دو کہ ہم ختم ہو گئے، جو کچھ ہے اب سامنے بس اللہ ہے اور اس کے رسول کی باتیں، اور ہم اپنا تذکرہ غائب کر دو. ان کے وہاں جلانا، مٹانا، فنا کرنا یہ اصل الاصول ہے. ان کے وہاں روشن کرنا، تجلی اور تجلیہ کرنا جس کو کہتے ہیں، تحلیہ اور تجلیہ، ان کے وہاں یہ سب اصول ہے. بہرحال یہ اس طرح کے نقش بند میں اور چشتیہ میں اور چاروں ائمہ ہیں سلوک کے وہاں جو فرق ہے، اس کا فرق. تو ابھی ہم تم کو جہاں تک جتنی بات ہم نے بتائی ہے، یہ تو نفس کی وہ باتیں ہیں جو عموماً خانقاہوں میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے. بزرگان دین نے اس پر کلام کیا. بزرگان دین اس کو فرماتے ہوئے تھے. حضرت جلال آبادی نور اللہ قدہ نے اس کی تشریح بھی فرمائی تھی. فرمایا تھا کہ دیکھو مومن کا نفس ہے یا تو لوامہ ہوتا ہے اور یا مطمئنہ ہوتا ہے. لوامہ کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ لوامہ کا مطلب ہے کہ جب مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق کام ہو جائے تو خوش ہو، اور جب اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو ملامت کرے. تو چونکہ انسان سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اندر سے ملامت بھی زیادہ ہوگی. زیادہ تر چونکہ وہ اندر سے ملامت کرتا رہتا ہے تو اس لیے وہ لوامہ ہو گیا، نام اس کا لوامہ. اور اس لوامہ کی اللہ کے وہاں اتنی بڑی قیمت ہے. قیامت کا دن کا تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ یعنی اس کی قسم کھائی تو لوامہ کی قسم، لا اقسم بالنفس اللوامہ. اس لیے کہ ساری کامیابی کا مدار کیا ہے؟ نفس لوامہ ہی ہے. دیواریں تو نہیں لوامہ ہوتی تو یہ جنت میں بھی نہیں جائیں گی. نہ دوزخ سے ان کا تعلق ہے نہ جنت سے. جنت سے دوزخ سے تعلق کب ہوگا؟ جب انسان کے پاس یا جب اس مخلوق کے پاس لوامہ ہو جو اس کی غلطیوں پر اس کو شرمندہ کرے. تبھی آدمی توبہ کرے گا. توبہ کرے گا تبھی جنت کا مستحق ہوگا. جو غلطی نہ کرے اس کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم. اسے فرشتے جو غلطی کرے اور پھر اس پر قائم رہ جائے اس کے لیے جہنم ہے، جیسے کہ کافر یا شیطان. اور جو غلطی کرے اور توبہ کرے، تو غلطی پر توبہ کب ہوتی ہے؟ ملامت ہو اندر سے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کے ساتھ ہوا. انسان کے اندر جو نفس لوامہ ہے یہی اس کی کامیابی کی جڑ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قیامت کے دن کا جب قسم کھائی تو اس کے ساتھ نفس لوامہ کی قسم. اس لیے کہ قیامت جو قائم ہوگی انسانوں کے لیے وہ نفس لوامہ ہی کی بنیاد پر ہوگی. انسان اور جن جو ہیں وہ جنت اور دوزخ میں بھیجنے کے لیے وہ انصاف کا دن قائم کیا گیا ہے نا. تو ترازو کا وہ ترازو رکھی جائے گی، میزان عدل قائم کی جائے گی، صراط بنایا جائے گا. یہ سارا کا سارا کس کے لیے ہوا ہے؟ انسان اور جنات کے لیے. اگر یہ دونوں نہ ہو تو قیامت کے دن کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو دن قائم ہوگا قیامت کا وہ بھی نفس لوامہ کی وجہ سے ہی ہوگا. اور اس دن کے قائم ہونے کے بعد جنت اور دوزخ میں جو بھیجنا ہے وہ بھی کس کی وجہ سے ہوگا؟ نفس لوامہ کی وجہ سے ہوگا. تو خلاصہ یہ ہوا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ نفس لوامہ ہی سبب ہے جنت کا، جنت کے بنائے جانے کا، جنت کا نہیں
ہمارے جنت میں جانے سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم جنت میں گئے، لیکن ساری جنتیں جو بنائی گئی ہیں ان ساری جنتوں کی تخلیق کا سبب کون ہے؟ حضرت جلال آبادی فرماتے تھے کہ نفس لوامہ، ہر مومن کا نفس لوامہ ہوتا ہے، اور پھر جب انسان اس کی ملامت پر عمل کرتے ہوئے اپنے کو نیک کام کرتا رہتا ہے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے کہ وہ کیا بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ مطمئنہ کس کو کہتے ہیں؟ مطمئنہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا نفس نیک کاموں کے ساتھ وابستہ ہو کر کے پرسکون ہو گیا، یعنی اب اس کے دل میں تقاضا ہی نہیں رہ گیا ہو برے کاموں، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے ولی محفوظ ہوتے ہیں، نہ ہوگا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اللہ کے ولی محفوظ ہوتے ہیں۔ محفوظ کا کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، گناہ کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان میں گناہ کی صلاحیت اور لوگوں سے زیادہ ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو نفسانی تقاضے ہیں وہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنی نفسانی طاقتوں کو خرچ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ خالی بندوق کی طرح ہو جاتے ہیں، اس کے اندر تقاضا گھٹ جاتا ہے۔ لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہ عفیف ہوتے ہیں، پاک دامن ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے اندر شہوانی قوت، نفسانی قوت طاقتور ہوتی ہے، مگر چونکہ اس سے زیادہ نیکی ان کے پاس ہے وہ تابع بھی رہتا ہے۔ جیسے کسی جری اور بہادر کا گھوڑا ہو، کسی بزدل کا گھوڑا وہ قدم بھی چل کر کے تھک جائے گا، اور کسی جری اور بہادر کا گھوڑا ہو تو اتنا تیز ہوتا ہے کہ دوسرے شخص اس پہ سواری نہیں کر سکتے، لیکن وہ جری اس پر بھی سواری کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جری اور بہادر۔ ایسی مومن جو ہوتا ہے، جو عفیف ہوتا ہے، تو جو اس کا نفس ہوتا ہے اس کا نفس کا گھوڑا بہت شدید ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ ایک تو بی بی صاحبہ تھی، انہوں نے کہا کہ میرے نفس میں میلان ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ کسی مرد کی، اجنبی مرد کی آواز بھی نہ سنوں۔ انہوں نے بہت اپنے کمرے کے ارد گرد بہت سے گھیرے بندے کہ کوئی بھی مرد اگر آئے بھی ہمارے گھر کے دروازے پر تو اس کی آواز ہمارے کان تک نہ پہنچ سکے، اس کے لیے دور دراز تک۔ لیکن وہ خود فرماتی تھی کہ جب کبھی دور سے بھی آواز آتی وہ نفس میں پیدا کبھی کہ جو اللہ والے یا اللہ والیاں ہوتی ہیں ان کا نفس قوی ہوتا ہے، مگر اس قوی نفس پر وہ سوار ہوتے ہیں تو قابو میں رہتا ہے نا۔ اتنا قوی نفس اگر کسی کافر کو مل جائے وہ پتہ نہیں کتنا گناہ کرتا ہے، ایک بندوق ہے نا، کتنا قتل کرتا ہے، لیکن اللہ والے اس پر قابو رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی، اصل بات یہ تھی کہ محفوظ ہوتے ہیں۔ محفوظ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان محنت کرتے کرتے، مجاہدہ کرتے کرتے ان کا نفس قابو میں آ چکا ہے، اب گناہ کی طرف جاتا نہیں۔ معلوم ہے کہ جانے کو ملے گا نہیں، کیا پتہ، اب گناہ کی طرف جاتا نہیں، مطمئن ہو چکا ہے نیکی کے ساتھ، اور اب وہ گناہ کی طرف اس کا التفات نہیں، اس لیے اس کو نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ یہ دونوں مومن کا ہوتا ہے، اور نفس امارہ کافر کا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جو وہاں کہا کہ وما ابرئ نفسی، تو انہوں نے ان النفس لامارۃ بالسوء میں نفس کی ایک مطلق حالت بیان کی ہے، کفر اور ایمان سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ یہ مت سوچنا وہ نبی نے اپنے لیے کیسے استعمال کر لیا اس کو، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ امارۃ بالسوء صرف برائیوں کا حکم کرے، نیکی کا تقاضا ہی نہ کرے، ملامت بھی نہ کرے، ایسا نفس تو کافری کا ہو سکتا ہے تو اپنے کفر پر مطمئن ہو چکا ہو۔ تو بہرحال یہ نفس کی وہ تفصیلات ہیں جن کا بیان عموماً یا گواہ ہوتا ہے، حدیثوں میں ہے، قرآن پاک میں ہے، اور اس کا وہ والا حصہ جو ہم نے اپنے نصاب حکمت کا جز بنانے کا ارادہ کیا تھا وہ حصہ بھی انشاءاللہ ابھی عرض کیا جائے گا۔
زہی نہ کرے، ملامت بھی نہ کرے، ایسا نفس تو کافر ہی کا ہو سکتا ہے جو اپنے کفر پر مطمئن ہو چکا ہو۔ تو بہرحال یہ نفس کی وہ تفصیلات ہیں جو جن کا بیان عموماً یا کما ہوتا ہے، حدیثوں میں ہے، قرآن پاک میں ہے، اور اس کا وہ والا حصہ جو ہم نے اپنے نصاب حکمت کا جز بنانے کا ارادہ کیا تھا، وہ حصہ بھی انشاءاللہ ابھی عرض کیا جائے گا۔